سرکار مصطفیٰ کے بڑے بیٹے کا انتقال ہوا، بات شروع ہو گئی ہے۔ آس بن وائل ملاؤن نے محبوب خدا کو معاذ اللہ بے اولادی کا طعنہ دیا۔ وہ اللہ جو دل تو نہیں رکھتا، اللہ بے دل ہو کے محبت کرتا ہے اپنے محبوب کے ساتھ۔ پھر جی دعا کرنا جتنے عزادار تشریف فرمائیں، جوان بچے۔ اس نے اپنے محبوب کی چہرے کی اداسی کو دیکھا تو جبریل کو حکم دیا، سارے کام چھوڑ، وہ دیکھ عرب کے ٹکے ٹکے کے بندے، بسم اللہ، میرے محبوب کو معاذ اللہ بے اولادی کا طعنہ دے رہے ہیں، اور میرا محبوب ان کے طعنوں کو سن کے گھبرا رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، تو جا میری طرف سے میرے محبوب کو حوصلہ دے کے آ۔ فنزل الجبریل علی الارض، جبریل دھرتی پہ حکم خدا سے نازل ہوا۔ اس نے اپنے ملکوتی ہاتھ سرکار مصطفیٰ کے نالین پہ رکھے۔ آپ کے کیا کہنے صاحب؟ سرکار نے جبریل کو دیکھا تو صبح صبح کدھر؟ اس نے کہا سرکار اللہ کہہ رہے ہیں ان کے طعنوں سے نہ گھبرائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ کیا لوگ مل گئے ہیں رات کے وقت ساجی اس زمانے میں، آپ کے شہر کو مولا آباد حیدری۔ آپ کی کیا بات ہے، پہنچنے والوں کی کیا بات ہے، سادات عزاداروں کی کیا بات ہے۔ قرآن اسی کی سمجھ میں آتا ہے جس کا رابطہ وارث قرآن کے ساتھ ہو۔ قرآن بے وارث کتاب نہیں ہے۔ فرمایا حبیب ہم نے تجھے سبحان اللہ کوثر عطا کی ہے۔ بریکٹ میں لکھا گیا ہے کہ یہ پانی کا چشمہ ہے، اس سے انکار تھوڑا ہے۔ وہ قیامت کے دن ہر علی والے کو نصیب ہوگا، بنا ہی آپ کے لیے ہے۔ لیکن یہاں مراد کوثر والا وہ چشمہ نہیں ہے۔ آپ پر میں صدقے، چونکہ اس کے عدل کے خلاف ہے کہ وہ لے بیٹا رہا ہے۔ لاہور ہے یار، ذرا مزاج ملائیے تھوڑے تھوڑے، جو آگے بیٹھتے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا مسکراتے تو رہتے ہیں نا، داد شاید نہیں بھی دیتے ہوں گے، دل نہ کرتا ہو، لیکن مسکرانا تو ہوتا ہے نا سر۔ کہ وہ لے بیٹا رہا ہے اور دے پانی رہا ہے۔ اولاد کا بدل اولاد ہوتی ہے، اولاد کا بدل پانی نہیں ہوتا۔ جس امام کے نام سے ہمارا مذہب مشہور ہے، مذہب جعفریہ، وہ آپ کا اور میرا چھٹا شہنشاہ ہے۔ یہ اتنا سچا امام ہے کہ سارے سچوں نے کہا ہے کہ تو سچا ہے۔ ہاں، تو اسی سچے امام سے پوچھا گیا مولا مل کوثر، کیا ہے وہ کوثر جو اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہے میں نے عطا کیا ہے؟ فرمایا کوثر نام ہے میری دادی سیدہ کا۔ واہ واہ واہ، جو ہاتھ سیدہ کو سلام نہ کرے وہ لنگر کیسے کرتا ہے؟ اس ہاتھ کو لنگر کرنے کا پتہ ہے، جس کے صدقے میں کھاتا ہے اس کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ جوان بزرگ نا، بزرگ چپ کر کے بیٹھے رہیں تو ان کا بیٹھنا بڑی بات ہے۔ کوثر نام ہے حسین کی اماں کا۔ بطول سننا بھی مشکل ہے، پڑھنا بھی مشکل ہے۔ ایک کام آپ نے کرنا ہے، ایک میں نے کرنا ہے، اور آپ اپنے حصے کا بہتر طریقے سے کر رہے ہیں۔ کائنات میں یہ پہلی اور آخری مثال ہے حسین کی اماں۔ ہر بندے کی نسل اس کے بیٹے سے جاری ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کی نسل اس کی بیٹی سے جاری ہوئی ہے۔ ہاتھ بلند کرو جو جوان حیدری۔ سر 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 کمال کے لوگوں کی زیارت ہو گئی ہے، میں سب کے لیے دعا گو ہوں۔ کوثر نام ہے حسین کی ماں کا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تجھے بطول عطا کی ہے۔ ایک ہوتی ہے عطا، ایک ہوتی ہے جزا۔ میں بچوں کو سمجھاتا ہوں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ حق کے مطابق دینا جزا ہے، حق سے زیادہ دینا عطا ہے۔ یہ والے کیوں نہیں سر سر مار رہے ہو؟ چلو ساری مار دو، ہاتھ ساتھ کی خیر ہے یار۔ پتہ نہیں برکت کیوں نہیں ہو رہی آپ کے محلے میں بھائی؟ ایک ہی امام بارگاہ ہے، ایک ہی لوگ ہیں، ایک ہی سارا ذکر ہو رہا ہے، ادھر برکت ہے ادھر نہیں ہو رہی۔ ذرا اپنے آپ کو جھنجھوڑو۔
بھی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ہاتھ اونچے چاہو، حیدری حق کے مطابق دینا جزا ہے، حق سے زیادہ دینا عطا ہے۔ بندہ لڑتا کس سے ہے؟ جو سچ بولے۔ سچ کڑوا ہوتا ہے، اور کڑواہٹ میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ ہر کڑوی چیز میں شفا ہے سوائے زہر کے، ہر میٹھی چیز میں بیماری ہے سوائے شہد کے۔ کڑواہٹ تو محسوس ہو سکتا ہے کسی کو ہو جائے، لیکن اب قرآن ہے، میں قرآن پہ پردہ کیسے ڈالوں؟ اللہ کہتے ہیں حبیب ہم نے تجھے سیادہ عطا کی ہے، جزا نہیں۔ یعنی سرا سے لے کر ثریا تک، ذرے سے لے کر عرش تلک، اللہ کہتے ہیں حبیب کائنات میں نے تجھے جزا میں دی ہے، مگر فاطمہ میں نے تجھے عطا۔ ان ہاتھوں کو میرا مولا امام زمان محتاج نہ فرمائے، جو ہاتھ سیدہ مخدومہ کے سلام کے لیے بلا۔ سر آپ کو باب ہے، بھائی آپ میرے جو باہر بیٹھے ہو حد سے تھوڑا سے آپ بھی ہاتھ اٹھا لے، مولا آپ کے رزق میں برکت دے۔ حیدری آپ کے کیا کہنے؟ ایسے لوگوں سے ملاقات ہو گئی ہے۔ ہم نے تجھے، واہ 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 واہ، جو ہم پہ بولا ہم اسے سلام کریں گے۔ آپ کو بولنا چاہیے تھا، آپ تو شاہ صاحب کی سنگت ہے ماشاءاللہ۔ ہم نے تجھے سیدہ عطا کی ہے، میں نے نہیں۔ چپ نہیں کرنی، علی سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں۔ دل میں علی ہونا چاہیے، بس بنائی علی کے لیے۔ باقی یہ باپ بیٹا یہ محبت کاروبار ہوتے رہتے ہیں، لیکن بس صرف علی۔ اگر کسی اور کو بساؤ گے تو پھر اس کو نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ کبھی قربانی مانگ لے وہ، تو پھر اگر دو تین چیزیں دل میں ہوئیں، بس علی ہونا چاہیے، باقی ہر چیز قربان، ختم۔ ہم نے تجھے ایسا، اللہ واحد نہیں ہے، احد ہے۔ قل هو اللہ واحد نہیں، احد۔ واحد وہ ہوتا ہے جس کے دو ہو جائے۔ کوفہ کے منبر پر آپ کے مرشد علی بیٹھے تھے تو میرا مولا خطبہ توحید دے رہے تھے کہ میرا اللہ ایک ہے۔ ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا یا علی واقعی اللہ ایک ہے؟ فرمایا بے شک ایک ہے۔ مولا ایک ہی ہے؟ فرمایا بے شک ایک ہے۔ پھر اس نے تیسری دفعہ کہا یا علی واقعی ایک ہے؟ فرمایا دو موقع علی نے تجھے دیے ہیں، تیرے سوال کو میں سمجھ رہا ہوں، جو تو پوچھ رہے علی جانتا ہے، بس یہ جملے پر بولنا ہے، پھر 10 دن نہ بولنا۔ علی فرماتے ہیں وہ ایسا ایک ہے جو گنتی میں نہیں آتا۔ توحید پرست ہیں ہم، ہمیں کافر نہ کہا کیا جائے۔ ہم ہی اللہ کے عاشق ہیں، ہم نے ہی اللہ کی مانی ہوئی ہے، اللہ نے صرف علی منوایا ہے۔ یہاں بولنا، جیسے آپ بولے سب کو بولنا چاہیے تھا۔ جو اس کا سرکاری کام ہے وہ صرف علی کی ولایت ہے۔ چپ کیوں کر گئے علی کی ولایت پر؟ کالے کپڑے پہننے کا فائدہ، جو علی کی ولایت پہ نہیں بولنا۔ تو میں نے تو یہی آپ کو بتانا ہے سرکار، علی جن بلے، کوشش کرو۔ حیدری اس نے کہا مولا اللہ تو گنتی میں آتا نہیں، ایک دو میں۔ پھر یہ 1 2 3 یہ گنتی کب شروع ہوئی؟ فرمایا جھلا یہ تو تب شروع ہوئی تھی جب میرے سردار محمد نے فرمایا تھا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو۔ وہ احد ہے، واحد نہیں ہے۔ احد ہو کے کہہ رہا ہے ہم، اور قرآن ہم سے بھرا ہوا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے نازل کیا قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ ہم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ذکر کو نازل بھی ہم نے کیا ہے، محافظ بھی ہم۔ واہ 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 واہ۔ لقد حیدری لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا ہم نے انسان کو خلق کیا ہے حسن والے پیکر میں ڈھال کے۔ کہاں بھاگ جانا ہے جھوٹ بول کے؟ آپ واہ واہ کریں گے وہ لعنت کرے گا اگر میں جھوٹ بولوں، وہ بھی قبر حسین پہ کھڑا ہوں۔
آپ کے چھٹے مولا سے پوچھا گیا مولا وہ ہم کہتا کب ہے؟ فرمایا جب ہمارے گھر میں سے کسی ایک کو اپنے کام کے ساتھ ملا لے تو پھر کہتا ہے ہم، یا میں اڑوں گا یا مجھے پکڑنا، میں تنہا اڑتے ہوئے اچھا نہیں لوگوں کا، گھر ہے میرا، ذاکر بھی میں ہوں، بانی بھی میں ہوں، آپ سارے میرے اپنے تشریف فرمائے، آخر تک سلام کروں گا۔ تو ڈھونڈنا پڑے گا نا اس ہم میں، اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے بطول عطا کی ہے، اس ہم میں اللہ نے کسے شرف دیا ہے اپنے ساتھ شامل کرنے کا؟ اس ہم میں مصطفیٰ تو ہے نہیں چونکہ انہیں عطا ہو رہی ہے، اس ہم میں علی بھی نہیں ہے چونکہ اپنی عطا سے نکاح نہیں ہوگا، اس ہم میں حسنین بھی نہیں چونکہ ان کی اماں ہے، اس ہم میں سجاد مولا سے سرکار قائم تک کوئی بھی نہیں، ان کی دادی ہے۔ یا اڑنا میں نے کہا یا مجھے پکڑنا، تو پھر جاؤ، علم کا دشت بڑا وسیع ہے، اپنے تحقیق کے گھوڑے کو دوڑا، جب تحقیق کا گھوڑا تھک جائے اور زمانے کی لائبریریوں کی گرد پیشانی پر شرمندگی کا ٹکا بن جائے تو پھر ذکر حسین میں تشریف لانا، ہم بتائیں گے کہ اس ہم میں کون ہے۔ کنجوسی نہیں کرنی ورنہ پھر کل میں فضائل نہیں پڑھوں گا، سوائے خدیجۃ الکبریٰ کے۔ آپ کے کیا کہنے بھائی جان؟ آپ کی حسن سلامت رہو حسن شاہ جی، یہ جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہو بچے جوان، آپ کو بھی مولا توفیق دے۔ اللہ کہتا ہے میں نے اور خدیجہ نے مل کر عطا اللہ کی ہے، وسیلہ خدیجہ بنی ہے۔ چھیڑا کرو خطیبوں کو، چھیڑو گے تو چھڑیں گے، ورنہ آل محمد کے فضائل بے چین نہیں کرتے، گھڑی چل رہی ہوتی ہے، 15 منٹ گزر بھی گئے ہیں، کوئی لفظ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں آپ کیا کہنے، آج یقین ہو گیا ہے کہ ضروری نہیں کہ بندہ کوئی 1,00,000 2,00,000 کا سوٹ پہنے پھر علی سمجھ میں آتا ہے۔ علی لباس نہیں دیکھتا، علی دل دیکھتا ہے، جہاں علی آ جائے وہ دل کعبہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ کے چھٹے مولا سے پوچھا گیا کہ اللہ نے مومن کو، وہ کہتے ہیں میں نے وسیع قلب عطا کیا ہے کہ بڑا دل، مولا کتنا بڑا دل ہے مومن کا۔ فرمایا اللہ نے علی کی ولایت آسمانوں پہ پیش کی، کانپ گئے، زمینوں پہ پیش گئی، تھر تھر آ گئی، پانیوں پہ پیش کی، لرزنے لگ گئے، پہاڑوں پہ پیش کی، کانپنے لگ گئے۔ اللہ نے علی کی ولایت مومن کے دل میں رکھ دی۔ کتنا وسیع قلب دیا ہے اللہ نے آپ کو یار، تو ذرا دل کھلے کے ساتھ حیدری اللہ کہتے ہیں ہم نے، یعنی میں نے اور خدیجہ نے۔ حسین کی نانی کا بھی تعارف نہیں ہوا، صرف دولت پڑھی گئی ہے کہ دولت مند خاتون تھی۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی دولت میں مشیت کا ہاتھ ہے، نہ اتنی دولت بندہ کما سکتا ہے نہ سنبھال سکتا ہے۔ 1000 ہامن دستہ تھا، ہامن دستہ جس میں حکیم دوائیں کوٹتے ہیں، ہامن دستہ 1000 تھا سونے کا بنا ہوا، جس میں بی بی کے نوکروں اور کنیزوں کی دوائیاں کوٹی جاتی تھیں۔ ایک ہامن دستہ 1 کلو کا بھی مرشد لگائیں تو 1000 کلو تو یہ ہے۔ بہت بڑے بندے سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے قد جتنا روزانہ مخدومہ خدیجۃ الکبریٰ سونے چاندی کا ڈھیر لگاتی، دونوں ہاتھ مصطفیٰ کی نالین پہ رکھتی اور ہاتھ باندھ کے کہتی آج میں نے تیری جوتی کا صدقہ نکالا ہے، رکھنا ہے یا بانٹنا ہے، جس بچے نے ادھر جانا ہے وہ ادھر نہ بیٹھا کرے، وہ ادھر بیٹھا کرے، میں بھیجتا رہوں گا۔ ہاں بچے بچے ہوتے ہیں، بچے کو ڈانٹا تھوڑا جاتا ہے، اسے اللہ کچھ نہیں کہتا، میں کیوں کچھ کہوں۔ شرارت بچے کا حق ہے، اسے کرنی چاہیے، بچہ شرارت نہ کرے تو سمجھو بیمار ہے۔ ہاں پر مجلس میں بڑے ادب سے بیٹھتے ہیں میرے بچے، یہ قوم جی کمال ہے جی۔ خدیجۃ الکبریٰ، بی بی کے اسم گرامی ہے خدیجہ، ایک جملہ کہنے پھر آگے چلتے ہیں۔ خدیجہ کے معنی کیا ہے میں بتاتا ہوں، جو بچہ 6 مہینے سے پہلے دنیا میں آ جائے
اگر بیٹا ہو تو اسے عربی میں کہتے ہیں خدج، خے دال جیم. بیٹی ہو تو اسے کہتے ہیں خدیجہ. اور جو بچہ 6 مہینے سے پہلے دنیا میں آ جائے وہ بچتا بھی نہیں، فوت ہو جاتا ہے. حسین کی پاک نانی 6 مہینے سے پہلے ماں کی جھولی میں تشریف لے آئی. ہاں، اور بی بی کے والد تشریف لائے تو جناب والدہ اداس بیٹھی ہیں. میرے جیسے سلطان اعظم کے گھر میں رہ کر اداس کیوں ہے؟ اس نے کہا سرکار پہلے بھی ہمارے ہاں اولاد نہیں تھی، اللہ نے بیٹی دی، وہ بھی 6 مہینے سے پہلے، بچے کی تو یہ نہیں، تو اس کا کوئی نام ہی رکھ دیں آپ. میں ماں ہوں، اس کا نام یاد کر کے یاد کرتی رہوں گی. پھر میں 6 مہینے سے پہلے آئی ہے، خدیجہ ہے اس کا نام. وہ دن گزر گیا، رات گزر گئی، اگلا دن، ہفتہ، 10 دن، 20 دن، مہینہ، مخدومہ ٹھیک، نام خدیجہ. میں چکر میں آ گیا کہ اللہ نے فطرت کے قانون کو 6 مہینے سے پہلے بھی بھیجا، زندہ بھی رکھا. وجہ اپنے مرضی کے ڈاکٹر سے پوچھنا کہ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو وہ 6 مہینے کے بعد خوراک لینا شروع کرتا ہے، اور اس کی خوراک بنتی ہے ماں کا بدن کا لہو. لہو ہوتا ہے نجس. اللہ کہتے ہیں اب تجھے پتا چلا میں نے خدیجہ کو 6 مہینے سے پہلے تو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں ملائکۃ الرب کے صدقے میں خیرات لے رہے ہیں. اللہ اب ہاتھ نیچے نہ کرنا، نعرہ مارتے مل کے مارتے، ہاتھ نیچے نہ کرنا. اللہ کہتے ہیں میں نے 6 مہینے سے پہلے اس لیے بھیجا ہے کہ یہ وہ والی خوراک حاصل نہ کرے چونکہ اس نے آگے فاطمہ کی ماں بننا ہے. اب ہاتھ اٹھے، حیدری سدا سلامت رہو. جب کو محرم حرام کو میری سوچ سے زیادہ تشریف لائے ہو. 1 2 جو شرما رہے ہو بچے، شرماتے نہیں ہیں. موسم بھی تھوڑا بدل رہا ہے، میں کہتا ہوں جلدی جلدی قریب آ جائے. ہاں سر، باتیں تو اتنی ہیں بسم اللہ جی کہ یہ واہ واہ کا لالچ نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا کیا سنایا جاتا. پھر ڈر جاتے ہیں کہ اس پہ شاید داد نہ ملے. ہم نے تجھے بطول عطا کی ہے. سیدہ کے مسئلے میں اللہ کسی کو رعایت نہیں دیتا، نہ ادھر نہ ادھر، دونوں طرف ہی نہیں دیتا، نہ اپنوں کو نہ بیگانوں کو. میں ابھی بتاتا ہوں، یہ والے نہ بھی بولیں تو خیر ہے. کہہ نہیں رہا اپنے محبوب سے ہم نے تجھے بطول عطا کی ہے، فصلی لربک وانحر. اب اپنے رب کی نماز بھی پڑھ، تو نہیں دی نا رعایت. جو پہنچ گئے ہیں میری طرف سے واہ واہ صاحب. بھائی جان مولا کی قسم میں نہیں دی نا رعایت. مولا آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. بے حق سیدہ سلام اللہ علیہ بہت بڑی دعا میں آپ کے حق میں کر رہا ہوں، وہ بھی قبر حسین پہ کھڑا ہوں. آمین کہا دیا کرو، قبول ہو جاتی ہے. حبیب یہ وہی محبوب ہے نا جسے کہتے ہیں قم اللیل الا قلیلا. تھوڑی پڑھا کر، آج بطول دے کے کہتے ہیں پڑھ. واہ 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 واہ. اور ساتھ قربانی بھی کر. میں قبر میں جانا ہے، جاتے ہی ملاقات علی شہنشاہ سے ہونی ہے. میں آپ کی پہلے گواہی دوں گا اندر والے باہر والوں کی بھی کہ مولا انہوں نے قیمت دی تھی. نہیں دو گے تو وہ بھی بتاؤں گا. قبر حسین پہ جھوٹ بول کے میں کیوں جاؤں. حضور سے اللہ کہہ رہے اب نماز بھی پڑھ قربانی بھی کر، نماز بھی پڑھ قربانی بھی کر. ایک ہی آیت میں دونوں حکم ہے. مصطفیٰ کو نماز پڑھتے بھی دیکھا گیا، قربانی کرتے بھی دیکھا گیا، لیکن اکٹھی نہیں کہ نماز بھی پڑھ رہے ہوں اور قربانی بھی دے رہے ہوں. ایسا تو نہیں ہوا نا. نماز علیحدہ پڑھی، قربانی علیحدہ کی. یہ نانے کا ادھار حسین نے کربلا میں اتارا ہے. نماز بھی پڑھ رہا ہے، قربانی بھی. جیو آپ کو واہ واہ سر، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو واہ واہ. مولا آپ کو جزائے خیر دے بھائی جان. آپ کس آؤ میرا بیٹا، آؤ میرا بچہ جی. پڑھ نماز، دے قربانی. رعایت نہیں دے رہا، نہیں دی نا. اور جس بے حیا نے تانا دیا تھا آس بن وائل نے، ادھر بھی رعایت نہیں دی. فرمایا ان شانئک ھو الابتر. جس نے تجھے بے اولادی کا تانا دیا ہے، میں اللہ فرما رہا ہوں یہ خود بے نسل مرے گا، بے اولاد مرے گا. ایک جملے کی میری حسرت ہی شاید رہ جائے. ہو سکتا ہے نہ مجھے کبھی قیمت ملے، ہو سکتا ہے آج مل جائے، پہلے کبھی نہیں ملی. جسے اللہ نے فرمایا کہ یہ بے اولاد مرے گا، پیچھے کوئی گارنٹی ہے؟
اللہ سے بڑی طاقت تو کوئی نہیں. اللہ کہہ رہے یہ بے نسل مرے گا, اس کا ایک بیٹا ہے. بس تو نے ان کی مدد کر دیا ورنہ ان کے خیال میں نہیں تھا. جسے اللہ کہہ رہے یہ بے نسل مرے گا, اس کا بیٹا ہے, اس کا نام ہے عمرو بن عاص. حکومت شام کا وزیر بھی تھا, مشیر بھی تھا, بڑا تیز تھا, بڑا ترار تھا, بڑا چالاک تھا. اس کا عمرو بن عاص کا یہ بیٹا ہے. اللہ کہہ رہے بے اولاد مرے گا, بیٹا بھی ہے. آپ کے حسن مولا جب دربار شام میں گئے, اسی عمرو بن عاص نے کچھ اونچے لہجے میں میرے مولا سے بات کی. اٹھت جلال میں علی کا بیٹا. فرمایا چپ کر کے بیٹھے, بے اولاد باپ کا بیٹا. مل گئے وہ لوگ. حیدر جیو. کیا لوگ ملا دیے ہیں, عباس مہربانی. ہاں, سیدہ کے مسئلے میں اللہ رعایت دیتا ہی نہیں دیتا. میں کیا کروں؟ چلو دیکھتے ہیں کہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا. دیکھتے ہیں, ایک اور طریقے سے دیکھتے ہیں. یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں پنجگانہ, یہ ہے کیا؟ تھک گئے ہو؟ ہاں ظاہر ہے 25 منٹ ہو گئے, 25 منٹ کے بعد آپ کو سانس لینا چاہیے. ہم تو نوکر ہیں, ہم تو کھڑے ہیں آپ کے ساتھ. یہ نماز ہے کیا؟ اسی جملے پہ بولنا ہے. پھر یہ آل محمد کی اداؤں کا نام ہے. جو نہیں بولے ہو میں آپ کو کیسے سمجھاؤں شاہ جی؟ پوری امامیہ کالونی ہے, شادرہ ہے, لاہور ہے, کہاں کہاں کے عزاداروں کی زیارت ہو رہی ہے. سب میں بتاتا ہوں کہ کیسے ادا ہیں. کیوں نہیں بول رہے ہو یار؟ آپ تو اچھا خاصا بول رہے تھے. القیام ہو و رسول اللہ, جو نماز کا قیام ہے یہ رسول مصطفیٰ ہے. والرکوع ہو و امیر المومنین, نماز کے رکوع کا نام مولا علی ہے. واہ 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 واہ, آپ کی جان چھوٹی. رکوع ہے علی. آج پتہ چلا کہ اللہ بار بار کیوں حکم دیتا ہے, وَرْقَوْا مَعَ الرَّاكِعِينَ, رکوع کرو, رکوع کرو. ان ہاتھوں کو میرا مولا محتاج نہ فرما جو ہاتھ بارگاہ حسین میں پھیلے ہوئے ہیں. میرا بادشاہ قیام محمد بولنا ہے. یہ سپیکر کی وجہ سے مجھے بیماری لگ گئی اونچا سننے کی. رکوع ہے علی, قیام ہے محمد, سجدے بھی 2 ہیں, حسنین بھی 2 ہیں. اور اگر اس بات کو بھی چھیڑے تو پھر 1 گھنٹہ اور چاہیے. مولا کی قسم میں ہتھوڑا لگ گیا میری پسلیوں میں. سجدہ 2, حسنین بھی 2, رکوع علی, قیام محمد. اس لیے یہی وجہ ہے کہ سجدہ طویل ہوا ہے حسین کی وجہ سے, رکوع طویل ہوا ہے علی کی وجہ سے. ہاں یہ بڑے واقعات ہیں. یہ پھر یہاں پہ 10 دن ہیں, آپ کو کبھی گزارش کریں گے اگر مولا نے توفیق دی تو. قیام محمد, رکوع علی, سجدے حسنین. ہزاروں کا اجتماع ہے, 5 بندے بولیں گے. نیت کا نام ہے بطول. ہاں پہنچ گئے ہو. میں آپ پر قبر تک راضی ہو گیا. پہلی محرم نہیں لگ رہی, مجھے لگ رہا ہے کہ 7-8 محرم ہے. آپ کا جذبہ مودت مولا سلامت رکھے مرشد. قیام محمد, رکوع علی, سجدے حسنین, نیت سیدہ. اب دیکھتے ہیں کہ بطول کے مسئلے میں رعایت ملتی ہے کہ نہیں. قیام محمد ہے, قیام میں رعایت مل جاتی ہے. نہیں اٹھ کے پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ. رکوع علی ہے, دیتا ہے رعایت. نہیں جھک سکتا اشارے سے کر. سجدے حسنین ہے, ملتی ہے رعایت. نہیں تیری گردن جھکتی, آنکھوں کو یوں یوں کر لے, میں اللہ قبول کر لوں گا. نیت ہے بطول, نیت میں کسی کو رعایت نہیں. جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں قسم سے خرید لیا ہے آپ نے مجھے. ایک بار ہاتھ چالو جوان اچھے پورے. قیامت کے دن مسلمانوں عالم ہم سارے اکٹھے کھڑے ہوں گے. شیعہ کی بات نہیں کر رہا. جو بھی محمد کا کلمہ پڑھتا ہے وہ جنت کا امید رکھ کے کھڑا ہے کہ سرکار شفاعت کریں گے, گناہ اللہ معاف کرے گا تو جنت میں جائیں گے. تو سارے مسلمان ہم اکٹھے کھڑے ہوں گے نا قیامت کے دن. نہ دکھاؤں میرا ابا
कोई नहीं है। अल्लाह के अदल वाले तराजू के पास सजदे पड़े होंगे, रकू पड़े होंगे, कुरान में खुदा की कसम है, कुरान की कसम है, आपकी मेहराब पड़े होंगे, दाढ़ियां पड़ी होंगी, टोपियां पड़ी होंगी, खैरात और सदकात पड़े होंगे। आवाज कुदरत है कि जिब्रील इनसे पूछ, सब कुछ ले आए हो, नियत कहां है? जी भाईजान, मौला आपको और इज्जत दे। हाय खैरात वाले लोग मिल गए हैं यार। अजा मुर्शिद मौला की कसम है, आप मेरी संगत आखिर तक एक बारी जरा मेहरबानी करना, जवान बुजुर्ग नहीं, एक बारी हाथ चाओ चा बतूल हैदरी। वाह 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 वाह। सैयदा के मसले में अल्लाह रियायत नहीं देता। जो नहीं हाथ उठा रहे तुम्हें भी नहीं देगा। हाँ, जो हाथ बतूल को सलाम ना करे माफी मांगे, बाकी उसकी मर्जी है, मांगे या ना मांगे। मेरी दाद अपनी जेब में रख, सैयदा को तो सलाम करना, जवान बुजुर्ग ना। चलो फिर देखते हैं कि रियायत देता है कि नहीं देता। एक और पहलू से देख लेते हैं। हर मेहरबानी मौला आपके सैयदा के सदके में बरकत अता करे। ये जो 5 नमाजें हैं, जोहर, असर, मगरिब, इशा, सुबह, ये पहली नमाज जो वाजिब हुई थी वो जोहर है। वो सुबह वाली पहली वाजिब नहीं, पहली जोहर है। इसलिए जब 6 नमाजें, 6 दिनों की कज़ा नमाजें पढ़ते हैं माह मुबारक में, तो जोहर से शुरू करते हैं, क्योंकि पहली वाजिब भी जोहर हुई है। और जब सरकार ने मेराज पे गाकर अंबिया को जमात कराई थी, वो भी जोहर की जमात कराई थी। जिक्र रात का है, नमाज जोहर की है यार। वाह वाह वाह। थकना नहीं है, 35 मिनट हुए अभी आपको। थोड़ा सा मौसम को देखकर कल फिर इसी यहीं से शुरू कर लेंगे। ये जो इनके नमाज है, नाम है जोहर वाली नमाज, सलातुल असर, सलातुल मगरिब, सलातुल इशा, सलातुल फज्र, ये इनके हकीकी नाम नहीं, ये वक्त के एतबार से नाम है। जिस तरह कई लोग हैं जो अपने इलाकों के नाम सी वजह से मशहूर हैं, तो इलाके का नाम आ जाए तो समझ जाते हैं कि फलां बंदे का जिक्र हो रहा है। ये नमाजों के जो नाम हैं, जो वक्त के एतबार से, हकीकी नाम इनके और हैं। बताऊं, मज़हब उलमा, शिया के उलमा ने लिखा है, अज़्ज़ुहर हुवा रसूलुल्लाह, वल असर हुवा अमीरुल मोमिनीन, वल मगरिब हुवा सय्यदात निसाइल आलमीन, वल इशा हुवा अल हसन अल मुज्तबा, वल फज्र हुवा अल हुसैन। ज़ोहर का असली नाम मोहम्मद है, असर का असली नाम अली है, मगरिब का असली नाम सैयदा के नाम पर है, इशा का हकीकी नाम हसन मुज्तबा है, सुबह का असली नाम हुसैन है। और ये जितनी नमाजें हैं, ये 2-2 रकात वाजिब थी। हाँ, सारी, जोहर की भी 2, मगरिब की, इशा की, सब की 2 थी। अल्लाह ने इजाफा किया। अल्लाह कहते हैं जोहर की 2 रकातें हैं, 2 मेरी तरफ से वाजिब, जो मेरी तरफ से वाजिब, 2 मेरे महबूब का हिस्सा। असर की भी 2 थी, अल्लाह कहते हैं 2 मेरी तरफ से वाजिब, 2 मेरे अली वली का हिस्सा। मगरिब की भी 2 थी, अल्लाह कहते हैं 2 मेरी तरफ से वाजिब, 1 सैयदा का हिस्सा। इशा की भी 2 थी, अल्लाह कहते हैं 2 मेरी तरफ से, 2 हसन का हिस्सा। सुबह की हैं 2। मैंने कहा मेरा अल्लाह अपने महबूब को भी 2 रकातें दी, अपने वली अली को भी दी, 1 रकात अपने हिजाब किबरिया सैयदा को भी दी, 2 रकातें अपने हुस्न के मजहर हसन मुज्तबा को भी दी। हुसैन का हिस्सा रखी ही 2। अल्लाह कहता है मैंने सुबह की 2 रख के कायनात के जर्रे जर्रे को बताया है कि जो जो कुछ मेरा है वो सारा हुसैन का है। हाय 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 हाय, क्या रंग लग गया है मेरे बादशाह की बारगाह में। इस जिक्र की बरकत से हुसैन आपको सलामत रखेगा आखिर तक। आपके क्या कहने? अच्छा, मैंने कहा जी हुसैन का तो जो कुछ है वो सब तेरा है, जो तो रहे वो सारा हुसैन का है। हम हुसैन वाले हैं तो हम अल्लाह वाले हैं। हाँ, खुश हो जा, अल्लाह वाला होना कोई माज़अल्लाह बुरी बात है। सैयदा को 1 रकात क्यों दी मेरा अल्लाह? मौला 10 मिनट का वक्फा दे, मेहरबानी करें, पत रखें, क्या खलोता हुसैन दे मिंबर पे। सैयदा को 1 रकात क्यों दी? अल्लाह कहते अभी तुझे समझ आ जाएगी और आपको भी अभी आ जाएगी। अल्लाह कहते जब सफर में जाते हो तो मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है, जो 4 रकात है उसकी 2 पढ़नी है। सर मारने से भाईजान मुझे अच्छा लगा ही नहीं, बंदा तलाशी लेने दिल कर दे। हालात ही अच्छे नहीं है ना यार। बंदा काले कपड़े पा के इमाम जामिन बन के 100 रुपया मार दो, तलाशी देवे ना यार। कड़ी वाला तो जल्दी जल्दी देवे ना, भी शक्ल साड़ी बनाई हो तो चुप क्यों है?
اللہ کہتے ہیں ظہر کی 4 ہیں 2 پڑھنی ہے، عصر کی 4 ہیں 2 پڑھنی ہے، عشاء کی 4 ہیں 2 پڑھنی ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب ظہر کی سفر میں پڑھو گے تو 2 پڑھنی ہے، 2 یا میرے والی 2 معاف یا میرے محبوب کا حصہ معاف۔ عصر کی بھی 2 پڑھنی ہے، یا میرے والی 2 معاف یا علی کا حصہ معاف۔ عشاء کی بھی 2 پڑھنی ہے سفر میں، یا میرے والی 2 معاف یا حسن مجتبیٰ کا حصہ معاف۔ اللہ کہتا ہے میں نے مغرب کی 3 رکعتیں رکھ کے ہر دشمن بطول کو سمجھا دیا ہے کہ میں اللہ اپنا حق چھوڑ دوں گا، بطول کا حق معاف۔ جیو شمسی صاحب، جیو 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 جیو، ہن ہاتھ چاہ کے حیدر حیدر بڑا بڑا زغیلا نکل اندر۔ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں میں آپ کا صدقے سیدہ، آپ کے کیا کہنے، سیدہ کے مسئلے میں اللہ رعایت نہیں دیتا، نہ ادھر نہ ادھر، کسی کو بھی نہیں دیتا۔ سیدہ اور امیر المومنین یہ وحد جوڑا ہے جو برابر ہے، ورنہ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہوتا ہے، زوجہ محکومہ ہوتی ہے۔ جھگڑے کب ہوتے ہیں؟ جب وہ محکومہ حاکم بنتی ہے۔ سچی بات یہی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کتنی بے وقوف ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کو غلام بنا کے رکھتی ہے، پھر خود غلام کی بیوی بنتی ہے۔ علی فرماتے ہیں کتنی باکمال ہے وہ پردہ دار خاتون جو اپنے شوہر کو شہنشاہ بنا کے رکھتی ہے اور خود شہنشاہ کی ملکہ بنتی ہے۔ ماں تویز لے جاندی ہے، میرا ہو جائے تو وہ لے جاندی ہے، میرا ہو جائے وہ بچ مر گئے۔ سچی باتیں کرنی چاہیے، اب کیا کریں سرکار، ایسے ان کو سمجھ نہیں آتی۔ عرصہ دھرا سے یہ وحد جوڑا ہے جو برابری پر ہے، آدم کے برابر نہیں ہے۔ جو کبریائی بدن رکھتا ہے علی اس کے برابر کھڑی ہے۔ جب تھک گیا ہے وہ ہاتھ نہ اٹھائے، خیر ہے میں جب جانے لگا عمر سے۔ ہمارا جل بحرائن ہے، یہ جوڑا برابر ہے۔ علی کے گھر میں حسین کی ماں محکومہ بن کے نہیں آئی، برابری بھی آئی ہے۔ چکی چلاتی تھی حسین کی ماں، چکی چلانا سیرت بطول ہے، یہ سیرت ہے، یہ واقعہ ہے۔ اب ہمارے گھر میں چکیاں نہیں ہیں تو بیٹیاں کیا کریں؟ یہ تو پھر سیرت بطول سے رہ گئی بیچاریاں۔ دانت مسواک کرنا سنت رسول ہے، مسواک اب جیب میں رکھ لیں، اب نہیں ملتا برش کرتے ہیں بچے، دانت صاف کرنے چاہیے۔ 1 2 چلو سر، اللہ انہوں ذاکر بناوے جڑے سر مار دینے، تاکہ وہ پڑھیں تو انہوں نے گوبے کہ اسی سر ماری ہے، تا انہوں پتہ لگنا ہے۔ میں کیوں آیا ہوں بھائی جان کے حکم پر بار بار، یہ میرے بھائی ہیں، میرے محسن ہیں کہ یار جعفر میں یار آ جا یار پڑھ لے، مولا نے ڈیوٹی لگا دی، آ گیا۔ اب میں وہاں بیٹھ کے چائے پی ہے، کپڑے تبدیل کیے ہیں، دعا مانگی ہے، بسکٹ کھائے ہیں، پانی پیا ہے۔ جس نے مجھے چائے پیتے دیکھا اس نے کہا جعفر زیادہ چائے پینے آیا تھا؟ نہیں، وہ رستم صاحب سے ملنے آیا تھا، نہیں وہ حسن شاہ کو ملنے آیا تھا، نہیں وہ کسی اور دوست کو ملنے آیا تھا، اس کو عباس کے ساتھ کام تھا وہ ملنے آیا تھا، نہیں یار وہ پانی پینے آیا تھا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تصویریں بنانے آیا تھا۔ میں کچھ کرنے نہیں آیا، میں مجلس پڑھنے آیا ہوں۔ یہ 4-5 واقعے تھے جو ہو گئے، یا اڑنا یا مجھے پکڑنا، اور نہیں آئی زمین پہ چکی چلانے حسین کی ماں۔ اور یاد رکھے سارا زمانہ، کبھی بھی بطول چکی نہ چلاتی اگر کھانے والا حسین نہ ہوتا۔ جیو اور سار بھائی ہیں آپ میرے، مولا آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، کونین کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ سیرت بطول، سیرت تک کون پہنچے؟ سیرت چھپی ہوئی ہوتی ہے، صورت ظاہر ہوتی ہے، جس کی صورت کو دیکھنے کے لیے بھی عین اللہ آنکھیں چاہیے، تو اس کی سیرت تک نطفے کی پیداوار کیسے پہنچے؟ جی آپ کے کیا کہنے؟ علی اور بطول کے جو عقد ہیں یہ 2 ہیں، ایک آسمانوں پہ ہوا، ایک زمین پر ہوا ہے۔
وہاں پر انتظام اللہ کی طرف سے تھا تو یہاں پر سرکار مصطفیٰ کی طرف سے تھا، یعنی ایک ہی بات ہے، اللہ کرے یا مصطفیٰ کرے ایک ہی بات ہے نا، چونکہ اس کا فعل خدا ہے۔ وہ پتھر مارے تو اللہ کہتے ہیں میں نے مارا ہے، وہ بولے تو اللہ کہتے ہیں میں بولا ہوں۔ بیٹا خوش ہو جایا کرو، آپ کے لیے پڑھتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچے جوان بیٹھے ہو، بزرگ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ تو ایک بات وہاں کی کر لوں، تھک تو نہیں گئے ہو؟ وہاں پر ایک درخت ہے جس کا نام ہے طوبہ، تو اے واؤ بے چھوٹی یہ اوپر کھڑی زبر طوبہ۔ اللہ نے طوبہ درخت سے کہا عقد والے دن، تو خوش نہیں؟ علی اور بطول کے عقد پر مال خوشی کی حد ہی نہیں، اللہ کہتے ہیں اظہار کرنا، یہ مولا کے خلاف کی قسم۔ قسم ایسے لکھاتے ہیں کہ جو داد نہیں دیتے شاید قسم پہ دے لیں، لینی ہے میں انج میں تو مہربانی کے 10 دن نے آج تو۔ اس نے کہا مالک کیا کروں؟ اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو حرکت دے۔ مالک حرکت دے کے کیا کروں؟ اللہ کہتے ہیں ازل سے لے کر قیامت تک جتنے زن و مرد میں نے علی کے شیعہ پیدا کرنے ہیں اتنے پتے گرا۔ ہاں، اور شیعوں کی تعداد مقرر ہے تقدیر پر، میں پنڈ شیعہ کی تے لے میں کی تے، ہاں تعداد اللہ نے مقرر رکھی ہے، وہ نہ بڑھ سکتی ہے نہ گھٹ سکتی ہے۔ آپ کے چھٹے مولا کے پاس ایک بندہ آیا، مولا میں 80,000 دینار کا مقروض ہوں، میرا قرض اتار دے، میں آپ کا شیعہ ہوتا ہوں۔ سرکار نے جبے کی جیب میں ہاتھ ڈالا، اشرفیوں کو تھیلی نکالی، تو میں لے جا قرضہ اتار، شیعہ ہونے کا لالچ نہ دے۔ انہوں نے کہا مولا وہ شیعہ ہو رہا ہے، فرمایا وہ تعداد مقرر ہے، وہ نہ بڑھ سکتی ہے نہ گھٹ سکتی ہے۔ اتنے پتے گرا، پتے گرے، اللہ کی قسم ہر پتے پر آپ کا نام، مردوں کا مستورات کا جو علی کے شیعہ ہیں سارے، آپ کا آپ کا آپ کا آپ کا سب کا۔ فرشتوں سے اللہ نے کہا یہ چن لو، انہوں نے چن لیے۔ مالک کیا کرے؟ فرمایا جبے کی جیبوں میں رکھو۔ جبریل نے کانپتے کانپتے پوچھا مولا خوشی کے دن جلال میں نہ آنا، چونکہ علی اور بطول کی شادی بھی ہے، 6 مہینے کا ولیمہ ہے علی کا جی۔ اللہ نے کہا تھا چونٹی سے لے کر ہاتھی تک، ہاتھی سے لے کر بشر تک، حبیب جو جنس کھاتی پیتی ہے وہ 6 مہینے رزق تلاش نہیں کرے گی، میں اللہ خود بھیجوں گا۔ میں اللہ کسی کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا چاہے توائی کیوں نہ ہو۔ پتے چن لو اور جیبوں میں رکھو۔ مہربانی سر، پتے چن لو اور جیبوں میں رکھو۔ جبریل نے پوچھا مالک کب تک؟ اللہ کہتے قیامت تک۔ مالک قیامت تک وجہ پوچھ سکتے ہیں؟ اللہ کہتے ہو جبریل جب علی کے شیعہ زمین پر بیٹھ کر علی اور بطول کی شادی کے چرچے اور قصے سنیں گے تو ان کے دل میں یہ امنگ نہیں اٹھے گی کاش ہم اس زمانے میں ہوتے، اپنے مولا کی شادی پہ جاتے، صلواتیں پڑھتے، نعرے لگاتے، ولیمہ کرتے کھاتے؟ مولا بالکل ہوگی۔ اللہ کہتا ہے بس ان کے دل کی امنگ کا میں نے احترام کیا ہے، خیال رکھتے ہوئے تمہیں کہہ رہا ہوں یہ پتے جیب میں رکھو۔ جب میدان معاشر سجے گا، علی کے شیعہ میدان معاشر میں داخل ہوں گے، جس فرشتے کی جیب میں جس شیعہ کے نام کا پتہ ہے وہ پتہ نکال کر ادب کے ساتھ اس علی کے شیعہ کے ہاتھ پہ رکھے گا، سلام کر کے کہے گا بھائی یہ علی کی شادی کا کارڈ ہے، ولیمہ جنت میں۔ کیا لوگ مل گئے ہیں جادہ میں، میں تو بڑا پریشان تھا۔ تہذیب صاحب نے مجھے بڑا حوصلہ دیا کہ بھائی جا تو صحیح۔ رات میں یہی بات ہو رہی تھی، ایک باری ہاتھوں سے چاندے ہو جی حیدری۔ اللہ آپ کو نہیں بھولا۔ وہاں زمین پر سرکار مصطفیٰ بیٹی کے حجرے میں ہے، بیٹا میں 500 درہم کے عوض تمہارا عقد خطبہ نکالی ابن ابی طالب کے ساتھ پڑھانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ بی بی نے کہا بابا اگر آپ اپنی مرضی سے میری شادی علی سے کرا رہے ہیں تو پھر میں 1 درہم بھی نہیں لیتی حق مہر۔ اگر اللہ علی کا گھر آباد دیکھنا چاہتا ہے معیار کا ہونا چاہیے، جو ادھر بیٹھے ہو اب تو ہاتھ اٹھا لینا، سیدہ آپ کو سلامت رکھے، حق میں پھر میرے معیار کا ہو۔ جبریل آ گیا، اس کے ہاتھ میں سبز رنگ کا رکا، اس نے کہا سرکار اللہ کہہ رہے ساری زمین علی کی طرف سے میں حق مہر میں لکھ کے دے رہا ہوں سیدہ کو، یہ سیدہ کا حق مہر ہے۔
اب سوچ کے زمین پہ سجدے کرنا، یہ حق مہر ہے حسین کی اماں کا. ہے بی بی کہتی ہے بابا اس کریم نے کرم کیا پر تھوڑا ہے. ہاں تھوڑے منہ کیوں لے گئے؟ بڑے گھر کی بیٹیوں کے حق مہر بڑے ہوتے ہیں. کائنات کا سلطان اعظم کی اکلوتی بیٹی ہے، تھوڑا ہے. تو پھر جبریل آ گیا، سارے آسمان آپ کا حق مہر 1 روپیہ ہو یا 1 ارب واجب ہے زوجہ کو دینا، اس کا حق ہے. آسمان بی بی کہتے بابا تھوڑے ہیں. اللہ اسے کہتے جس کی اور ختم نہ ہو، اور اللہ کی ختم نہیں ہوتی. تھوڑا ہے. تو پھر جبریل آ گیا، اللہ کہتے ہیں حبیب کیا زمین آسمان گنواتے رہے ساری کائنات. بی بی کہتی ہے تھوڑا ہے. یہ جملہ میں پنجابی جاکھنے اردو میں چاسی نہیں آئی. تھوڑا ہے جبریل دا منہ لے گئے. اللہ کہو تیرا منہ کیوں اتر گئے؟ اسے کہ مالک کائنات لکھ کے دیے بیٹھے ہیں. مخدومہ پہ فرماندن تھوڑا ہے، میرے استاد دی برات کھلوتی ہے. علی استاد ہے نا جبریل کا. اللہ کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ علی کی بارات کھڑی رہے گی؟ اگر وہ بطول ہے میں اللہ ہوں. نہ ہاتھ اٹھ گئے آپ کے. پوچھ تو صحیح میرے محبوب کی بیٹی سے لینا کیا چاہتی ہے حق مہر میں؟ میری تو کن لگے گی. مجھے حسین کے آخری سجدے کی قسم، قافلہ شبیر کی قسم، ماتمی عزاداروں تمہارے اس اٹھے ہوئے ہاتھوں کی قسم ہے. پردہ داروں میں میری مخدومہ تشریف فرمائے، بی بی کی موجودگی میں جھوٹ بولوں بی بی مجھے ابھی گونگا ممبر سے کر کے اتارے. جب اللہ نے پوچھا لینا کیا چاہتی ہو، سیدہ نے مسند چھوڑی، مصلی بچھایا، اللہ کو سجدہ کیا. عصمت قل نے ہاتھ اٹھا کے کہا بلا تشبیہ مالک نہ زمین چاہیے نہ آسمان نہ تیری کائنات چاہیے، میرے حق مہر میں لکھ دے کہ قیامت کے دن تو علی کے شیعوں سے سوال نہیں کرے. اور تمہاری بخشش حق مہر ہے حسین کی ماں کا، تمہیں بخشوا کے گئی ہے شبیر کی اماں. اور میں صدقے ہو جاؤں گا. اللہم صلی اللہ. یہ تمہاری معرفت ہے کہ سیدہ نے جو آپ کو یاد رکھا ہے تو آپ کی ہے نکل گئی ہے. میں آپ کی ہے پر اپنے بیٹے قربان کر دوں. میری نسل اتنی قیمتی نہیں جتنی یہ ہے قیمتی ہے. یہ ہے سننے کے لیے ہی تو آئی ہے شام والی بی بی. وہ جو شام سے تشریف فرما ہے وہ جعفر کا علم سننے نہیں آئی. اس مخدومہ نے مجھے سن کے کیا کرنا ہے؟ وہ خود عالم غیر معلمہ ہے. وہ اللہ کی قسم آپ کی ہے سننے آئی ہے. کوئی کرے نہ کرے وہ اس کی مرضی ہے. خیرات میں والے کی نکلتی ہے. جس بی بی سے بیٹے مانگتے ہو کبھی اس سے ہے بھی مانگا کر، چونکہ بہت زیادہ ہے کی میری مخدومہ طلب رکھتی ہے. نہیں رونے دیا کسی نے حسین کی لاش پر اسے. اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو تشریف فرماؤ چھت پر یا اندر، اللہ آپ کے پردوں کی حفاظت کرے. یہاں بیٹا کوئی غیر نہیں آپ کا. آپ جو گھر چھوڑ کے سیدہ کو پرسہ دینے آئی ہو، نہ شرمانا میرا بچہ، ضرور ہے کر دینا. اور جتنے جوان بیٹھے ہو، بزرگوں کو میں نے تکلیف دی نہیں، ضرور ہے کیا کر. یہ 10 راتوں کو ضائع نہیں کرنا، انہیں سنبھالنا ہے. یہ 10 راتیں بڑی کمال کی راتیں ہیں. یہ اللہ اور حسین کی چنی ہوئی راتیں ہیں، اور اللہ نے آپ کو چنا ہے حسین کے غم کے لیے. میں نے 36 کتابیں مرشد جو سید بیٹھے ہو ضرور ہے کرنا. آپ کی ہے کی وجہ سے عزادار ضرور ہے کرنا. آپ کی ہے کی وجہ سے بی بی دستخط فرماتی ہیں ہم گنہگاروں کے لفظوں پر. میں جہاں بھی آگے جا کے پڑھوں گا آپ کا نام لے کے پڑھوں گا کہ جادہ والوں نے مجھے مہر لگوا کے دی تھی. 36 کتابیں میں نے غربت آل محمد پہ پڑھی ہیں مصائب کی. 36 کتابوں کا نتیجہ جو مجھ طالب علم سے نکلا ہے وہ یہی ہے کیا کہ اس پاک گھر میں جتنی لاڈلیاں بیٹیاں تھیں انہیں امت نے مارا بہت ہے. اور میں ایسا ہے پر اپنی نسل قربان، اور میں خیرات والے لوگوں آپ کی جوتیوں پر قربان ہو جاؤں، اور میں تیری ہے پر اپنی نسل قربان کروں. یہ مجھے لگ رہا ہے 10 دن میں یہ مجھے مار دیں گے. جو آپ پر بی بی راضی ہو رہی ہے، میں بالکل سجدے میں چلا گیا ہوں.
اس میں میرا کوئی حصہ نہیں، آپ کا اپنا حصہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سب سے بڑی لاڈلی تھی محمد کی بیٹی، پتہ ہے کتنی زخمی تھی حسین کی ماں، یا مجھے مار دینا یا ہے سارے کرنا، میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، گلے میں کپڑا ہے پھر بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، اشارہ کر سکتا ہوں، بتا کھول کے نہیں سکتا۔ اتنی زخمی تھی محمد کی بیٹی کہ تیرے مرشد علی نے سیدہ کو ایک چادر کا نہیں 7 چادروں کا کفن دیا، اور جڑے باما کھلار کے بہن پہ کر دے پھر بھی بی بی دے پہلو تو خون رکیا نہیں، جندہ دل کردہ پیا ایک باری ہولے ہولے سر تے ہاتھ مار لو بطول دے ناتے، ناراض نہ ہوئے جے جوانوں تو انہوں تکلیف پہ دیندہ تو اسی مہمان ہو میری بی بی دے۔ حوصلہ 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 حوصلہ۔ ڈر لگتا ہے بطول کی غربت پڑھتے ہوئے مجھے اللہ کی قسم، میں نے 3 جماعت جسانے کے علاوہ کبھی بطول کی غربت پڑھی نہیں، اور 9 محرم کے علاوہ میں نے علی اکبر کی شہادت کہیں نہیں پڑھی، دونوں سے ڈر لگتا ہے۔ بطول کی شہادت پڑھنے سے مجھے شرم آتی ہے، کیا بتاؤں ہوا کیا ہے۔ اکبر کی شہادت پڑھنے سے ڈر لگتا ہے، چونکہ ملکہ شام کا حکم ہے میرے بیٹے اکبر کی شہادت کم پڑھی جائے، ہو سکتا ہے کوئی ہے نہ کرے، مجھے زینب کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کی ہے کی وجہ سے روکا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی تھک کے ہے نہ کرے۔ آج پہلی محرم ہے، 10 داتے ہیں، یہ علی کی بیٹی سوئی نہیں، حسین 180 راتیں جاگا تھا، آخر سو گیا، کیونکہ جب حسین شہید ہوا ہے تو 180 راتیں ہو گئی تھی حسین کو جاگتے ہوئے۔ ایک بندے نے مجھے پوچھا 180 راتیں کیسے جاگتا رہا حسین؟ میں کہ 28 رجب سے لے کر 10 محرم تک تقریباً 180 راتیں بنتی ہیں، یا اس سے بھی زیادہ بنتی ہیں۔ اس نے کہا حسین سویا ہی نہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے سوئے جس کے ساتھ زینب جیسی بہن تھا؟ اکبر کا بابا نہیں سویا، عالیہ حسین کے سونے کے بعد بھی نہیں سوئی۔ اگر ہم بھی نہیں سوئیں گے تو کہ مر نہیں جانے لگے، بی بی آپ کو طاقت اور ہمت دے اور آپ اسی طرح ہائے کرتے رہیں۔ میں ایک جملہ کہنے کے لئے رکا ہوا ہوں، جملہ میں نے اردو اچ نہیں آکھنا، اردو میرے تو دردن بڑھیا ناراض نہ ہویا جے، غریب تو غریب بندے دی دھی مر جائے نا، ہائے ہائے، تے بندہ 20 سال تو بعد ہی پوچھے تیری دھی دی قبر کتھے، اور ریڑی والا بھی ہوئے تے بیٹی دی قبر تے لے جاندہ ہے، آندہ اتھے دفنائی ہے، میں اپنی غریب تھی، میں نو مار جا ہے کر، اللہ تعالیٰ مدینے لے جاوے نا، محمد در روزے نو چم کے پچھے سہی، سوڑا پیا وسدائیں دھی دی قبر کتھے، آج بھی بھرے مدینے جو پچھڑا پہندہ ہے، کہت دفع نے حسن دی ماں، 2 پتھرے نے، جڑے جوان ہو ایک باری زہرا دے ناتے سر تے ہاتھ رکھو جا، ناراض نہ ہوئے جے تو انہوں تکلیف پہ دینا میرے پتو۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان، میں نے سوچا نہ تھا جتنی مخدومہ آپ پہ راضی ہو رہی ہے۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، مجھے لگتا ہے تم اٹھ کے مجھے مارو گے، مجھے پہلی محرم نہیں لگ رہی ہے، خیرات ہی خیرات ہے، اور جیڑے ہے نہیں پہ کر دیو نا مخدومہ سیدہ دی غربت تے، میں ہاتھ بنی کھلوتا بی بی دزا کے رہا، گلج کپڑا ہے، ایک واری اچھی ہے غربت بطول تے ضرور کیتا کر، چاہے بچہ ہی موسیب پڑھدا ہوئے، پچھو وجہ، چونکہ غریب تو غریب دھی دی اللہ نہ کرے ماں مر جائے نا، وہ اتنے اچھے اچھے وہن کر دیئے، پورا شہر جاگ دائے، اور لوگ آدھن واقعی دی ماں مر گئی ہے۔ کیوں بطول تے ہے کرنی ہے منت کیتی ہے؟ چونکہ جدوں اد رات ویلے سیدہ دا جنازہ علی چان لگے نا، تے زینب اور کلثوم بی بیاں نے وین کرن دا ارادہ کیتا ہے، علی ہاتھ بن کے آدھے اچھا نہ روے آجے، آدھے دے جنازے تے دھیاں اچھا نہیں رویا، ایک باری ہے واجے بھئی، حوصلہ حوصلہ میرا سونا، ہائے 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 سیدہ، حوصلہ 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 حوصلہ، کیڑے کیڑے ماتمی نو حوصلہ دے وہاں، سادات آزادار، محمد روزے دی جالی چم کے پچھی، آپ سونا پہ وسنے، 10 لاکھ تو زیادہ بلب روشن ہوندے مسجد نبوی جو تو مغرب دی اذان ہوندی ہے، بلکہ سارا دن روشن رہ دن، بطول دی قبر تے چراغ ہی نہیں،
کوئی حیران ہو کہ میں نے ویکھ رہے ہو یار؟ میں آندھا سر تے ہاتھ مارنا ہے بطول دی غربت ہے. جملہ میں آکھن لگا جدو محمد دھی دی غربت تے رو کے چپ کر دینا پھر تواڈا تے میرا مرشد علی ہاتھ بن کے آدھے اللہ دا نبی دھیاں دے مسئلے چ میں علی تواڈے تو وڈا غریب ہاں جڑا ہے نہ کرے میں اٹھ کے مارے. محمد آدن کائنات دا امیر ہے تے میرے تو وڈا غریب کیویں؟ ماتم کر کے آدھے تسی نصیباں لے ہو تواڈی بیٹی دی قبر دا نشان لبے یا نہ لبے دفن تے وطن تے ہوئی ہے نا. علی آدھے میں او غریب ہاں جے جے ترائے دھیاں تینے رول رول کے مر گیا. ملک صاحب پہ لگ دے اگلے جملے تے تو آڑے ماتمی اٹھ کے مینوں نہ مارن یا میں علی دی دھی دی منت پہ کردہ بی بی میں اپنے گھر رہا یا مینوں موت دے جکو محرم نو یا آخر تک ہے دی خیرات دے. جدو علی چپ کر دے پھر کربلا دا غریب حسین ماتم کر کے آدھے نانا تے بابا دھیاں دے مسئلے چ میں حسین وڈا غریب حسین او کی میں آدھے جدو تواڈیاں دھیاں دفن ہوئیں انہاں دے ہاتھ آزاد ہن ایک میری 4 سال دی سکینہ جینو سجاد رسیاں دے نال اکے میلے چولے دے وچ اس قبرستان وچ دفنائے. یاد آ رہا بس کر دیو ہن بس کر دیو ہن اجازت دے جو مینوں میرا قسم مینوں منبر دی قسم مینوں ڈر لگ گیا ہے. تسی اٹھ کے یا مینوں مارنا یا خود ٹکرا مار دین یا ہن جڑا ہے نہ کرے پھر اپنے گناہ دی معافی منگے. صبح دی نماز پڑھ کے نا بی بی تو معافی منگی بی بی میری ہے نہیں نکلی. کوئی فرشتے بھیج میرا دل لا دے میں اتھے کھلو کے ماتم کرا میرا اللہ. علامہ محمد تقی بہجا دا دن 90 دن اتنے ظلم ہوئے حسین دی ماں تے کہ جدوں علی بطول نو تابوت وچ لٹایا ہے انج لگدا سی جی میں ایک چادر ہے. مزے اس وقت میں تینوں کیویں سمجھاواں؟ میں تانوں آکھیا نا مینوں ڈر لگدا حسین دی ماں دے دکھ پڑ دے ہوئے. اگلے جملہ بی بی تھک نہ گئے ہوئے اشارہ کرنا میں پڑھ نہیں سکتا جتنے سید بیٹھے اگر تسی ہے نہ کی تھی قیامت دے دن میں بطول سیدانوں شکوہ کرے گا بی بی کیسی نسل تہاڈی جڑی تہاڈی غربت ہے نہ کر سکے. مینوں حسین دی قسم ٹکڑے این زمین تے سند دے بطول زمین تے بہ کے ٹکڑے پی چن دی آئی کسے ایسا ظلم کیتا ہے حسین دی. بطول تڑپ کے آدھی او بابا او میں کیڈی غریب ہو گیا ماتا میں حسین یا حسین. مولا دا نام ہے عباس مولا دی قسم ہے جڑے ہے نہیں پہ کر دے میں نے انہاں تو ڈر پہ لگ دے تو ساتھ اٹھ کے مینوں مار دینا ہے نا. چلو اشارہ اگر سمجھ دیو تو پھر جڑا کنجوسی نہ کرے جے جنہ مینوں روکے ہے 90 دن زندہ رہی ہے بابے تو بعد اشارہ کرنا ہے نہ علی دے سامنے پڑھیے نہ پتروں دے سامنے پڑھیے. کیوں؟ چونکہ نماز دی دوسری رکعت پڑھنی پیندی ہے دعائے قنوت تے بطول دا ہاتھ اس قابل ریا نہیں ہے کہ بطول ہاتھ چاہ کے دعائے قنوت پڑھے. بی بی آکھے تاکہ میرے زخمانو میرا حسین نہ ویکھے میرے ترٹے ہوئے ہاتھ نو میرا حسن نہ ویکھے. جیڑا ہاتھ دعائے قنوت واسطے نہیں اٹھیا جیڑا ہاتھ اللہ دی تسبیح واسطے نہیں اٹھیا جیڑا ہاتھ علی دے سلام واسطے نہیں اٹھیا پچھو جعفر کدی ہاتھ اٹھیا ہی ہے. ہاں اور جدو حسین آکھے جب تک اماں نہ بلاوے میں آنا نہیں بطول دا زخمی ہاتھ باہر آیا ہے آواز آ دیا میرا کربلا دا غریب. حسین نے ماں دی گردن باما اللہ آندہ جبریل میری کائنات غرق ہو جائے گی جلدی حسین نو ماں دے جنازے تو دور کر. بڑے پیار دے نال جبریل نے اور علی نے حسین نو ماں دے میت تو دور کیتا ہے. میں آندہ کربلا دا غریب راتا تیریاں نے میں دعا پیا کردہ تو سو کتا خوش نصیب ہے تو انو ماں دے میت تو دور کرنا لا ایک بابا علی ہے
دوسرا تیرا نوکر جبریل ہے، میں صدقے تیری 4 سال دی سکینہ تو جیوے بابا دی لاش دے قریب آ دیئے، شمر زلفہ ہاتھ پا کے کس ویلے اس چہرے تے کدی اس رخسار تے آواز دے کے کتان دے بلا اپنے چاچا عباس نو۔ سکینہ تڑپ کے آ دیئے، ہائے او میرا غریب بابا، ہائے او میرا پردیسی بابا، ہائے او میرا اللہ راسی بابا، حسین دی ماں، ہائے زہرا